بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حضور بخش بکٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں۔ آج ہم کوشش کریں گے بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کریں، جو کہ ہمیشہ سے ہم کرتے ہیں۔ کچھ اور چیزیں نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس گزشتہ ویک میں ضرور ان کو اجاگر کرنا چاہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے خفیہ ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، یا پھر ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو اہلکار بلوچستان کی محافظ ہیں اور بلوچستان کی حفاظت کرتے ہیں اور دہشت گردی کے ناسور کو مٹانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کے جو ایک ان کا کردار ہے، ان کی خدمات ہیں یا پھر ان کی قربانیاں، ان کو میں آج کوشش کروں گا اپنے گیسٹ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ آپ کو بتائیں کہ یہ لازوال قربانیاں جو بلوچستان کی حفاظت میں یہ لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں، ان کو بالکل ہمیں سراہنا بھی چاہیے، کریڈٹ بھی دینا چاہیے اور ٹائم ٹو ٹائم ان کو ڈسکس کر کے اپنے قوم کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کی قربانیوں کو کبھی بھولنا یہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی اپنے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں یا پھر ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو شہادتیں دے کر اس ملک کی دفاع کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آگے سوشل میڈیا کا جو ایک ناسور ہے، سوشل میڈیا پر ہائبرڈ ونگ بیٹھی ہے فطر ہندوستان کا، تو اس کے حوالے سے ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں۔ وہ ہر دن ایک نئے پروپیگنڈے کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ آج کوشش کریں گے کچھ نئی چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس کریں اپنے گیسٹ سے۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہے تانیہ بازائی صاحبہ، ہم سے بات کرتے ہیں۔ تانیہ، خوش آمدید۔ تھینک یو بکٹی صاحب۔ تانیہ، سب سے پہلے تو میں کراچی کے حوالے سے بات کروں گا۔ پچھلے دنوں جو ہمارے خفیہ ایجنسی کے ادارے ہیں انہوں نے بھرپور کارروائی کی اور الحمدللہ کراچی کو بڑے نقصان سے بچایا ہے بشیر زیب اور مجید بریگیڈ جیسے دہشت گرد تنظیموں سے۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اور آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ بکٹی کو؟ صاحب، میں نے ایک پریس کانفرنس دیکھی تھی کراچی کی، اب مجھے یہ نہیں پتا آئی جی کی تھی، ڈی آئی جی کی تھی، مجھے اس کے آفیشیل اسٹیٹس کا نہیں پتا، یہ کل کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ بشیر زیب اور مجید بریگیڈ جو تھے وہ ایک بہت ہی بڑا ایک منصوبہ تیار کیا ہوا تھا اور کراچی ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گیا، اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان سے بھی جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں اس سے ثابت ہوا ہے کہ یہ بالکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے بشیر زیب کے ساتھ، مجید بریگیڈ کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ایک دہشت گردی کا کوئی ایک منصوبہ ہونے والا تھا جس سے کراچی اور وہاں کے لوگوں کی آپ کہیں کہ بہت زیادہ تباہی ہونے والی تھی، جو ہماری سیکیورٹی آفیشلز نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے، ہمارے مارخوروں نے اس کو ناکام بنایا۔ آپ سمجھے کراچی ایک بہت بڑی آپ کا دہشت گردی کے حادثے سے بچ گیا، ورنہ بہت نقصان ہو جانا تھا، کیونکہ ابھی دہشت گردی بلوچستان سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کے جو آپ کارنامے دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ کراچی کی طرف ان کا رخ ہو گیا ہے، تو یہ ہے کراچی میں چونکہ زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہے تو اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے۔ بالکل تانیہ، ایک اور چیز بھی ہے کیونکہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے آتے ہیں کہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے وہ تو بلوچستان میں ہوتا ہی ہے، لیکن جو ہمارے سیکورٹی فورسز قربانیاں دیتے ہیں، لازوال ان کی قربانیاں ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے، اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ عوام یاد رکھے۔ جو ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، جوان ہیں، آفیسرز ہیں، ان کا جو جان کا نذرانہ ہے وہ بالکل قیمتی ہے۔ ان دہشت گردی کے خلاف کتنی جانیں ہم نے گنوائی، میں چاہتا ہوں اس پہلو پر بھی آج ضرور بات کریں۔ دیکھیے، ہم نے تو دہشت گردی کے جنگ میں بہت شہادتیں دی ہیں، ہمارے سولجرز نے، ہمارے سپاہیوں نے، ہمارے سیکیورٹی آفیشلز نے، یہ تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، چاہے وہ خوارج کے آگے ہو، چاہے وہ بی ایل اے کے آگے ہو، چاہے وہ باقی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے آگے شہادتیں تو دی ہیں۔ آج میں اور آپ سکون سے بیٹھے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے جو سولجرز ہیں انہوں نے شہادتیں دی ہیں، اور اس کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ شہید وہی ہے جو آپ کے سرزمین کی دفاع کے لیے شہادت دے، بس شہادت اسی کو کہتے ہیں، اور ان کی شہادتیں رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اور یہ جو لاسٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب کی، وہاں انہوں نے باقاعدہ ڈیٹیل شیئر کی ہیں کہ کس کس طریقے سے ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں خوارج کے سامنے اور بی ایل اے کے ہاتھوں۔ آپ دیکھیں 7 میجر شہید ہوئے تھے لاسٹ ایئر صرف بلوچستان میں، جی، جو کہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ شہید ہوتا ہے، ہر کسی کے نصیب میں شہادت نہیں ہوتی۔ شہید ایک ہی ہوتا ہے جو اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑا ہو، قربانی دے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، بس۔ بالکل تانیہ، سوشل میڈیا پر ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے، اور کچھ نئے پہلوؤں کو اٹھا کر ریاست پر بلیم گیم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آج کل بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں، جو خواتین کی گمشدگی ہے اس کو اس طریقے کا رخ دے کر ریاست پر ڈالا جا رہا ہے کہ خواتین جو دہشت گرد تنظیموں میں جا رہے ہیں، فدائی بن رہے ہیں، خودکش بمبار بن رہے ہیں، زرینہ رفیق جیسے، یا پھر حالیہ دنوں میں جو ہانی تھی، ایسے بہت سارے کردار ہیں، ان کا الزام بھی ریاست پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے بکٹی صاحب، یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جو بلوچ خواتین
کی تصویریں لگا لگا کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آج یہ گمشدہ ہے، کل وہ گمشدہ تھی، یہ وہ. آپ وہ تصویریں اٹھا کے دیکھیں، میجورٹی اے آئی ہے اور کچھ کے جو فیس لیس ہیں، وہ تصویریں ہی نہیں ہیں، صرف ایک انہوں نے ایک جنریٹ کی ہے پکچر، اور ہاں فکشنل وہ کی ہے. اور آپ کبھی ان ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جائیں، وہ 90% فیک ہے. ٹویٹر اکاؤنٹس جینوئن ہے ہی نہیں. اور وہ جو روز پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آج یہ خواتین وہ ہوئی آج. اچھا، ان خواتین کے نہ لوائقین کا کوئی اتا پتہ ہے، نہ ان کی بلانگنگس کا ہے. جیسے نہیں ہوتا انٹرنیٹ سے تصویریں اٹھا کے یہ لگا کے ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور جو باہر ان کے ناراض بلوچ بیٹھے ہیں، جو کہ اس میں میجورٹی آپ دیکھیے انڈینز اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. بگٹی صاحب، میں نے پہلے کہا تھا مسنگ پرسن از ون آف دا بگیسٹ اسکیم ان پاکستان، جو کہ پاکستان کی ریاست کو بدنام کر رہا ہے. دوسرا، یہ اپنی خواتین کی بدنامی خود کر رہے ہیں. بلوچ جو ہیں یہ خود اپنے ہاتھوں لگے ہوئے ہیں اپنے بلوچ خواتین کی، آپ کہیں کہ عزت پامال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ فنڈنگ کے لیے. فیک تصویریں لگاتے ہیں، فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں. کوئی مسنگ نہیں ہے، کوئی عورت مسنگ نہیں ہوئی. اپنی مرضی سے BLA کے کیمپس جاتی ہیں، 6 مہینے ٹریننگ لیتی ہیں، ایز اے سوسائڈ بامر باہر نکل آتی ہیں اور پھر کہتی ہیں ہم مظلوم ہیں. کوئی مظلومیت نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ جو بھی کمپین ہو رہی ہے، میں پھر کہہ رہی ہوں مسنگ پرسنس کا یا جو بلوچ خواتین کی گمشدگیوں کے حوالے سے، سب فیک پروپیگنڈا ہے. اس میں کوئی حقائق نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے. یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں 99% انڈیا اور UAE سے جنریٹ ہو رہے ہیں سارے. بالکل. دانیہ، ایک اور چیز ہے، کیونکہ آپ خود فیمیل ہیں تو خواتین کا جو مسئلہ ہے ہمیشہ سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایک کردار ہے مارنگ لانگو، ان کو مزاحمت کی علامت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ مطلب حلقوں کی طرف سے، کچھ جو کہ بالکل پاکستان دشمن عناصر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس چیز کو زیادہ وہ فوکس بھی دیتے ہیں. حالانکہ دنیا تو ابھی مارنگ کو ڈسکس نہیں کر رہی، کیونکہ وہ ایک آپ کے لیے انویلڈ ہو گئی ہے ایک قسم کی نا، تو ارریلیونٹ ہو گئی، سوری. تو پھر میں چاہتا ہوں آپ بھی اس چیز پر بات کریں، کیوں کچھ لوگ ہیں، کردار ہیں جو کہ مارنگ کو اتنا ہائپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیشہ سے کچھ ہوتا ہے تو مارنگ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں. دیکھیے، جس کی آپ نے بات کی BYC کی جو لیڈرشپ ہے، بڑے اس طرح کے انقلابی آئے، اس طرح کی تحریکی کبھی کامیاب نہیں ہوتی. یہ جو مزاحمت کا یہ چورن بیچ رہے ہیں، کون سی مزاحمت؟ ایک دہشت گرد باپ کی بیٹی کو ریاست نے ڈاکٹر بنایا اسکالرشپ پہ، وہ تنخواہ بھی لے رہی ہے، وہ پرکس اینڈ پریولیجز بھی انجوائے کر رہی ہے، اس کو گورنمنٹ باقاعدہ سیلری دے رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کی بیٹی ہے جس نے ساری زندگی پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے اور ہمارے کافی فوجی نوجوانوں کو شہید کیا تھا، کافی پنجابیوں کو مارا تھا اس نے. تو مزاحمت کیا ہوتی ہے؟ مزاحمت یہ کہ آپ پاک فوج کے خلاف نعرہ لگائیں، یا اپنے ملک کے خلاف نعرہ لگائیں، یا آپ آزادی کا نعرہ لگائیں کہ بھئی آزاد بلوچستان ہے، آزاد جنوبی پشتونستان ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ مزاحمت نہیں ہے، یہ آپ گمراہ کر رہے ہیں. یہ اپنے بلوچ یوتھ کو آپ خود گمراہ کر رہے ہیں، آپ ان کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ کے دھرنوں میں سے ویڈیوز نکال دیں، BYC کے دھرنوں میں سے کچھ ایسے چہرے سامنے آئے ہیں جو BLA کی واردات میں مارے جا چکے ہیں. تو یہ BYC ہو گیا، جتنی یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پراکسی ہے BLA کا. تو دیکھیں بگٹی صاحب، اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو بھی مسنگ پرسنس کا ایجنڈا تھا وہ ٹھیک تھا، تو جعفر ایکسپریس کے بعد BYC کی لیڈرشپ سول ہاسپٹل کیوں پہنچی؟ وہاں پہ دہشت گردوں کی لاشیں کیوں مانگی؟ 5 لاشیں اٹھا بھی لی، چوری بھی کر لی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایمبولینس کو بھی آگ لگائی اور نرسز کو بھی تھپڑ مارے، ٹھیک ہے. تو اس کی کیا کنیکشنز تھی؟ اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ جعفر ایکسپریس کے بعد پہنچ گئی سول ہاسپٹل کہ ہمیں لاشیں دیں دہشت گردوں کے؟ اس کو یہ لگا کہ شاید اس کا آقا بشیر زیب مر گیا ہے، یا اس کا آقا جو اس کو وہ ڈائریکشنز دیتا ہے شاید وہ دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے. تو ایک لاش کو اس نے باقاعدہ دیکھا ہے کہ کہیں اس میں بشیر زیب تو نہیں ہے. تو یہ کون سی مزاحمت ہے کہ آپ دہشت گردوں کی لاشیں مانگ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. پھر آپ نے مسنگ پرسنس کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا، جس میں آپ نے مفتی کے 6 ٹورز بھی یورپ کے مار دیے، ٹھیک ہے. پھر آپ کو امریکہ بھی بلا رہے ہیں اسپیچ کے لیے کہ آپ آئیں اسپیچ کریں. آپ کس کے لیے کام کر رہی ہیں؟ آپ CIA کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ موساد کے لیے کر رہی ہیں، آپ را کے لیے کر رہی ہیں.
آپ کس کس کے لیے کام کر رہی ہیں ہمارے ملک کے خلاف. یہ کوئی مزاحمت نہیں ہے. لڑکیاں آج کل شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑ گئی ہیں. لڑکیاں محنت نہیں کر رہی, ویژن بھی نہیں ہے, وزڈم بھی نہیں ہے, ڈائریکشن بھی نہیں ہے. آج کل ہر ٹک ٹاکر دیکھیں, آج کل تو ٹک ٹاکرز ہماری اسمبلیز میں بیٹھ گئی ہیں جا کے. کوئی MNA بن گئی ہے تو کوئی سینیٹر بن گئی ہے. نہ عورتوں میں ڈیسنسی ہے, نہ گریس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی روڈ پہ آ کے کوئی بھی پاک فوج یا پاکستان کے خلاف کوئی بھی نعرہ لگائے, صبح ان کی ملینز میں فالوئنگ ہوتی ہے. تو یہ ساری خواتین شارٹ کٹ کے چکروں میں ہیں. بگٹی صاحب, محنت انہوں نے کرنی نہیں ہے, ان کو راتوں رات فیم چاہیے. اور پاکستان میں فیم کون سی ایسی بات ہے, کوئی بھی ویڈیو چڑھا دو ٹک ٹاک پہ, آپ کو فیم ہی فیم ملے گا. بالکل. تانیہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. ناظرین, آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی. ہم نے بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کی, دیگر جو ابھی حالات چل رہے ہیں پاکستان کے, اور یہ جتنی بھی فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد ہیں. حالانکہ پچھلے دنوں کراچی ایک بڑے نقصان سے بچا ہے, اور ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں, ایجنسیز ہیں, انہوں نے بھرپور کارروائی کی, اور ہمیشہ سے وہ کرتے آ رہے ہیں. یہ جو ہمارے انسنگ ہیروز ہیں, یہ اپنے کام میں ہمیشہ سے سر فہرست رہتے ہیں, اور پروفیشنلسٹ طریقے سے اس کام کو کرتے ہیں. تو ایک خوشائن چیز ہے, ہم اس کو ضرور چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ایسے ہی ڈسکس کرتے ہیں, آپ کو بتائیں کس طریقے سے ہمارے ادارے کام کرتے ہیں اور پاکستان اور بلوچستان کا تحفظ کرتے ہیں. ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیگر پوڈ کاسٹ میں بات کریں. آج کے لیے اتنے, بہت بہت شکریہ.